یہ کہانی ایک ایسے انسان کے گرد گھومتی ہے جو دنیا کی نظروں میں اپاہج ہے، مگر اس کی یہ زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ وہ اپنے کارنامے سے دنیا کو حیران کر دے گا۔ 1772 میں یورپ کے ایک مشہور شہر میں سرکس شروع ہو چکا ہے۔ اس شو میں ہنچ بیک ایک اپاہج لڑکا ہے۔ اس کا مذاق بنا کے لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ سرکس کے دوسرے راؤنڈ میں ایک لڑکی اپنا کرتب دکھاتی ہے، مگر جیسے ہی وہ دوسری رسی کو پکڑتی ہے اس کا ہاتھ پھسل جاتا ہے اور وہ زمین پہ گر جاتی ہے۔ کافی زیادہ اونچائی سے گرنے سے اس کا داہنا شولڈر ٹوٹ جاتا ہے۔ اچانک سارے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہنچ بیک بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ وہ پاس کھڑے آدمی سے پاکٹ واچ لے کر اس لڑکی کے داہنے کندھے پر ایک پنچ لگاتا ہے، جس سے لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے۔ اتنے میں سرکس والے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی کو لے کے ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، مگر ہنچ بیک کے اس کارنامے کو دیکھ کے انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اسے بہت زیادہ مارتے ہیں اور اسے ایک پنجرے میں قید کر دیتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی ساری کتابیں جلا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہاں پہ فرینکنسٹائن پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے میگنیٹ سے اس پنجرے کا تالا توڑ دیتا ہے اور ہنچ بیک کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر اتنے میں سرکس کا لیڈر انہیں دیکھ لیتا ہے۔ فرینکنسٹائن ہنچ بیک کو وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے اور خود بھی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ سرکس کے تمام لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان سے بال بال بچ کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وکٹر فرینکنسٹائن راستے میں آنے والے ہر آدمی کا مقابلہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک استنبل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ڈرین پائپ کے ذریعے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وکٹر فرینکنسٹائن اسے اپنی لیب میں لے آتا ہے۔ وکٹر جلدی سے ایک سوٹ کیس اور سکشن پمپ لے کے آتا ہے اور ہنچ بیک کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کرتا ہے۔ وہ اسے ایک جیکٹ پہناتا ہے جس سے وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرینکنسٹائن اسے کہتا ہے کہ وہ جلدی سے اپنا خلیہ بدل لے۔ یہ کہنے کے بعد وکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہنچ بیک اپنے بال کاٹتا ہے اور خود کو ایک نئے روپ میں پاتا ہے۔ ادھر پولیس والے سرکس میں پہنچ جاتے ہیں اور اس دن ہوئے حادثے کی تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ ہنچ بیک صبح ہوتے ہی لیب میں پہنچ جاتا ہے، مگر وہاں اس کی نظر ہاسپٹل پر پڑتی ہے۔ وہ کیٹ کو دیکھنے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ وہ وہاں موجود نرس کو کچھ پیسے دیتا ہے اور اسے کیٹ کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ اب یہ جیسے ہی ہاسپٹل سے باہر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نام کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے وہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ جلدی سے فرینکنسٹائن کے پاس آتا ہے اور اسے یہ پوسٹر دکھاتا ہے۔ فرینکنسٹائن اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ بالکل سیف ہے۔ وہ لوگ ہنچ بیک کو تلاش کر رہے ہیں، مگر اب تمہاری شناخت بدل چکی ہے۔ فرینکنسٹائن اسے ایک نیا نام دیتا ہے۔ اب وہ ہنچ بیک کی بجائے ایگو کہلاتا ہے۔ فرینکنسٹائن اسے اپنا ایکسپیریمنٹ دکھاتا ہے جس میں وہ ایک جانور کی آنکھیں نکال کے شیشے کے جار میں رکھتا ہے اور انہیں الیکٹریسٹی پاس کر کے دوبارہ زندہ کر لیتا ہے۔ ایگو یہ دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہے۔ فرینکنسٹائن اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیتا ہے۔ وہ اسے جانوروں کے مختلف حصے لا کر دیتا ہے اور انہیں زندہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایگو کافی حد تک ایسا کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ ایک دن ایگو فرینکنسٹائن کو لے کے ایک پارٹی میں چلا جاتا ہے، جہاں ایگو کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے جس کو اس نے اس دن سرکس میں بچایا تھا۔ لڑکی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ تینوں مل کے ڈنر کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرینکنسٹائن ایگو کو اپنی لیب میں لے آتا ہے، جہاں وہ اسے اپنے جانور کو زندہ کرنے والا ایکسپیریمنٹ دکھاتا ہے۔ یہ دیکھ کے ایگو بہت حیران ہوتا ہے۔ فرینکنسٹائن اسے یہ جانور زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ اسے مزید کہتا ہے کہ اب وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کالج کے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی دہرائے گا اور انہیں بتائے گا کہ فرینکنسٹائن موت کو ہرا چکا ہے۔ ایگو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور وہ کیٹ کو ایک خط لکھ دیتا ہے جس میں وہ اسے کالج میں انوائٹ کرتا ہے۔ اگلے دن فرینکنسٹائن اور ایگو اپنا اپریٹس لے کے کالج پہنچ جاتے ہیں، جہاں سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وکٹر اس چمپینزی کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پہلی دو کوششوں میں وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اتنے میں سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر تیسری کوشش میں وہ چمپینزی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ایگو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کرنے کے بعد فرینکنسٹائن اس چمپینزی کو جان سے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وکٹر فرینکنسٹائن ایگو سے کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا،
مگر ایگو اسے بتاتا ہے کہ وہ کافی حد تک ناکام رہے۔ اتنے میں وہاں پہ ولیم آ جاتا ہے۔ وہ وکٹر سے کہتا ہے کہ اس نے اس ایکسپیریمنٹ کو دیکھا ہے، وہ ان کی مدد کرے گا اگر یہ لوگ اسے انسانوں پر کریں۔ وکٹر اس کی بات مان لیتا ہے۔ اگلے دن ڈیٹیکٹیو وکٹر کی لیب میں آتا ہے۔ اسے وکٹر اور ایگو پہ شک ہوتا ہے۔ وہ اپنی تحقیقات شروع کرتا ہے، مگر وکٹر اسے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتا۔ وہ ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ بنا وارنٹ کے وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتا، جس پر ڈیٹیکٹیو انہیں کہتا ہے کہ وہ اگلی بار ان کا وارنٹ لے کے ضرور آئے گا اور انہیں گرفتار کرے گا۔ اس کے جانے کے بعد وکٹر ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک سکیچ بناتا ہے۔ اتنے میں پروفیسر وکٹر کی لیب میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ وکٹر کو اس کے ایکسپیریمنٹ سے روکتا ہے، جس پر وکٹر اسے وضاحت دیتا ہے، مگر وہ وکٹر کو اپنی چھڑی سے مارتا ہے اور اسے اپنا ایکسپیریمنٹ بند کرنے کا کہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پروفیسر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پروفیسر کے جانے کے بعد وکٹر دوبارہ اس پہ کام شروع کر دیتا ہے۔ ایگو اس کے ایکسپیریمنٹ میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ دونوں مل کر اپنا سکیچ مکمل کر لیتے ہیں۔ اگلے دن ایگو ایک پارٹی میں جاتا ہے، مگر وکٹر اپنی لیب میں موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس ایکسپیریمنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سے ٹیسٹ کرتا ہے۔ ایگو جیسے ہی پارٹی سے واپس لوٹتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وکٹر کے اپارٹمنٹ کے باہر بہت سے پولیس والے اکٹھے ہیں اور وہ اس کا دروازہ توڑ رہے ہیں۔ ایگو جلدی سے خفیہ راستے کے ذریعے لیب کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جانے کے بعد وہ وکٹر کو بتاتا ہے کہ باہر ڈیٹیکٹیو اور اس کے آدمی موجود ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتے ہیں۔ وکٹر ایگو سے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، مگر اتنے میں ڈیٹیکٹیو اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ وکٹر پہ گن تان لیتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو وکٹر سے کہتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اتنے میں وکٹر اسے ایک پلی پہ پھینک دیتا ہے، جس سے اس کا ہاتھ پلی کے اندر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ دونوں وہاں سے بھاگ کے ولیم کی لیب میں پہنچ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو ان کے راستے میں آ رہا ہے۔ ولیم انہیں لندن چھوڑنے کا کہتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ شہر کے باہر اس کی ایک بہت بڑی لیبارٹری موجود ہے، جہاں وہ یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اسے مزید تسلی دیتا ہے کہ وہ ان کے جانے کا بندوبست بھی کر دے گا، مگر ایگو وکٹر سے کہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ اس ایکسپیریمنٹ کو انسانوں پر نہیں ہونے دے گا۔ اس چیز کو لے کے وکٹر اور ایگو کے درمیان بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اور ایگو ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وکٹر اکیلا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وکٹر کے وہاں سے جانے کے بعد ولیم ایگو کے پاس آتا ہے۔ وہ ایگو کو کڈنیپ کر کے لے جاتا ہے اور اسے برج سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایگو وہاں سے بچ جاتا ہے اور کیٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ اسے ساری بات بتاتا ہے۔ وکٹر کے پاس دوبارہ جائے گا، جس پر کیٹ اسے روکتی ہے، مگر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ یہ سننے کے بعد کیٹ بھی اس کے ساتھ یہ دونوں اپنے سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ قلعے کے قریب پہنچتے ہی ایگو دیکھتا ہے کہ باہر بہت سے سپاہی موجود ہیں۔ کیٹ ان سپاہیوں کو اپنی باتوں میں لگاتی ہے۔ اتنے میں ایگو وہاں سے چوری سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ جلدی سے محل کے باہری دیوار پر پہنچ جاتا ہے۔ ایگو وہاں موجود گارڈ سے چھپ کے لیب کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وکٹر ان لوگوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کو کرنے والا ہے۔ ایگو چوری چھپے وہاں سے نکل کر وکٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ وکٹر کو ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح ولیم نے اسے دھوکہ دیا اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی، اور وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ مگر وکٹر اس کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں، یہ ایکسپیریمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایگو وکٹر کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر وکٹر نہیں مانتا۔ اس کے بعد وکٹر باہر چلا جاتا ہے اور اپنا ایکسپیریمنٹ شروع کرتا ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ کرنٹ کو سٹور کر لیتے ہیں اور وہاں موجود ڈیڈ باڈی کو شوک دیتے ہیں، مگر بہت زیادہ کرنٹ جمع ہو جانے کی وجہ سے وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے اور ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ اتنے میں ڈیٹیکٹیو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ وکٹر سے کہتا ہے کہ اس نے بہت غلط کیا۔ ان کی باتوں کے دوران ٹیسٹ سبجیکٹ زندہ ہو جاتا ہے، مگر وہ انسان نہیں، وہ ایک حیوان بن چکا ہے۔ ڈیٹیکٹیو اسے شوٹ کرتا ہے، مگر گولیوں کا اس پہ کچھ اثر نہیں۔ وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر انسان کو ختم کرتا ہے۔ ایگو اور فرینکنسٹائن اسے مارنے کا ٹھان لیتے ہیں۔ ایگو اس کے جسم میں لوہے کی راڈ مارتا ہے، مگر اسے اس کا کوئی اثر نہیں۔
وکٹر اور ایگو اس کا بہت مقابلہ کرتے ہیں اور وہ دونوں اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر یہ درندہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وکٹر لوہے کی ایک راڈ اس کے دوسرے دل کے اندر مار دیتا ہے، جس سے اس کا دل ناکام ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔